السلام علیکم ویورز، رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی میں گزاریں۔ رمضان المبارک کو لے کے کچھ سوال ایسے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا روزے کے حالت میں ناخن اور بال کاٹنا جائز ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں صاف صفائی کی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صفائی نصف ایمان مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر ہفتے ناخن کاٹنا چاہیے، خاص کر جمعہ کے دن۔ اب یہاں روزے کی حالت کی بات ہے تو روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رمضان میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی حتمی دلائل نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ صحیح رہے گا۔ اسلامک علماء کے مطابق روزے کی حالت میں بال کٹوانے، داڑھی سیٹ کرنے یا شیونگ کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ روزہ تو کھانے پینے اور کوئی خاص چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اسے پاک سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پاک صاف رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، کیا بال کاٹنے سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بال کاٹنے سے روزے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کی کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ناخن کاٹنے سے روزے کا کوئی سیدھا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے روزے میں ناخن کاٹنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے نہیں۔ جان بوجھ کر کھانا پینا یا کسی چیز کو حلق یا گلے سے نیچے اتارنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا، دوائی کھانا یا انجیکشن لینا، کسی غلط حرکت میں شامل ہونا جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، شیونگ کروانا، خوشبو لگانا، دانت برش کرنا یا منہ دھونا، بشرطے کہ پانی اندر نہ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ روزے میں جسم سے کوئی بھی چیز الگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس بات کی اسلام میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔